ٹائم دیکھا تھا پہلے تو مجھے بلڈنگ نہیں دکھ رہی تھی، پھر فون کیا، پھر ہم نے دروازہ نوک کیا تو بلال ایگریکلچر جو ہمارے دوست ہیں وہ باہر آئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، پھر میں نے سامان رکھا اور بس ان سے تھوڑی سی بات ہوئی کالج کے بارے میں بیٹھا، فون چارج کیا، اس کے بعد پھر میں واپس چلا گیا تھا میرے انکل کی طرف۔ اچھا رافع بھائی، آپ کو اس فلم میں آنے کی ترغیب کہاں سے ملی؟ مجھے ریحان کالج کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ جی اچھا تو مجھے میرے بابا جو تھے وہ سر ریحان کو فالو کرتے آ رہے تھے کافی 3-4 منتھ سے پچھلے، تو ایک دن بابا نے مجھ سے کہا کہ سر ریحان لاہور آ رہے ہیں تو ہمیں ان سے ملنا ہے۔ مجھے جب نہیں پتہ تھا سر ریحان کون ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ریحان کالج کیا ہے، ریحان اسکول کیا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے بابا مل لیں گے۔ بابا نے کہا کہ یہ بہت بڑی پرسنالٹی ہے، ہم نے ان سے ملنا ہے اور یہ بہت ہی آنر کی بات ہوگی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بابا کہہ رہے ہیں تو چل دیتے ہیں۔ اگلے دن پھر ہم گئے، سر ریحان اپنے لاہور اسکول ہے جو ان کا لاہور کیمپس اسکول ہے جو ادھر آئے ہوئے تھے میٹ اپ کے لیے، تو میں اور بابا بھی ادھر چلے گئے۔ وہاں پہ پھر میرا سر ریحان سے میٹ اپ ہوا، تو میں نے سر ریحان کو بتایا کہ تو جب میری سر ریحان سے بات ہوئی کہ میں کوڈنگ میں کرتا ہوں اور میرے پاس یہ کمپٹیشنز میں نے دیے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل کمپٹیشنز دیے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل میری کیا پوزیشن ہے، نیشنل لیول میں نے کمپٹیشن دیے ہیں، میں یہ کوڈنگ کرتا ہوں، ایسے یہاں سے میں انرول ہوں۔ تو پھر سر ریحان نے پھر مجھے انوائٹ کیا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے ہمارے کالج میں آنا ہے لازمی۔ انہوں نے پھر میرے بابا سے ان کا فون نمبر لیا اور میرے بابا کو بھی پھر وائس میسیج کیا کہ اس کو لازمی ہمارے کالج بھیجنا ہے۔ تو بس پھر جب ہم گھر آئے تو جب فیصلہ کر رہے تھے تو پھر بابا نے کہا کہ سر ریحان نے خود اتنی بڑی پرسنالٹی نے تمہیں بلایا تو تمہیں جانا چاہیے ان کے کالج۔ پھر کالج کے بارے میں ریسرچ کی تھوڑی سی اور پھر میں ریحان کالج آ گیا۔ اچھا رافع بھائی، آپ کہہ رہے تھے کہ میں یہاں سے فارغ ہو کے جب گھر چلا جاؤں گا تو میں آسٹریلیا کی رپلائی کروں گا، اگر آسٹریلیا چلے گئے تو وہاں پر کیا آسٹریلیا بھی میں کمپیوٹر سائنس کے لیے اپلائی کروں گا، CSAI کے اندر، یا میں روبوٹکس کے لیے اپلائی کروں گا، کیونکہ میرا جو پیشن ہے وہ اسی چیز میں ہے، تو میں اسی چیز کو پرسو کروں گا آگے۔ اچھا رافع بھائی، آپ اب تک آپ کا سب سے فخر کا نمبر کون سا تھا؟ مجھے لگتا ہے میرے فخر کے کافی مطلب ایسے مومنٹس آئے جس کے اندر مجھے کافی لگا، لیکن سب سے زیادہ فخر کا مومنٹ جب میں اپنے حفظ کمپلیٹ کر کے جب مجھے میری وفا کی سند ملی، اور جب میرا وفا کا جب رزلٹ ہے میں پاس ہو گیا، اس کی سند لے کے جب میں گھر گیا اپنے ابو کے پاس، تو جو ان کے چہرے پہ جو میں نے خوشی دیکھی اور جو گرو دیکھا، وہ میرے لیے سب سے اچھا، سب سے پراؤڈ مومنٹ میرے لیے وہ تھا، کیونکہ اس دن میرے ماں باپ کو میرے اوپر ناز ہوا تھا۔ اچھا رافع بھائی، آپ نے حفظ کون سے مدرسے میں کی اور کب کی؟ میں نے حفظ کی تھی ہمارے لاہور کے اندر، لاہور مکتب اسکول ہے وہاں سے، اور میرا حفظ مکمل ہوا تھا 2022 1 اکتوبر کو۔ اچھا رافع بھائی، آپ نے اکیلے کیا تھا کہ آپ اور دوست بھی ساتھ تھے؟ اور دوست تھے لیکن ان کا میرے ساتھ نہیں مکمل ہوا تھا، کچھ کا جیسے میرے زیادہ تر ایک دوست ہے جس کا میرے سے پہلے ہو گیا تھا تقریباً 1 ہفتہ، اور باقی میرے جو دوست ہیں ان کے میرے سے بعد ہوئے تھے، کسی کا 10 دن بعد، کسی کا 16 دن بعد، تو میں دوسرے نمبر پہ تھا۔ اچھا رافع بھائی، آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میں نے او لیولز کمپلیٹ کیا ہوا ہے، او لیولز میں کر آیا تھا ریحان کالج۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی تعلیم کہاں تک ہوئی ہے، میٹرک ہے، انٹر، کہاں تک؟ جی میں وہ تعلیم میں بتا رہا ہوں، یہ او لیولز ہے، یہ
لگا لیں انگلینڈ کی اسٹڈی ہے یو کے کی، تو انگلینڈ کا آپ لگا لیں جیسے میٹرک یو کے والوں کا میٹرک، تو میں نے وہ کیا ہوا ہے، وہ کر کے میں ادھر آیا۔ آپ اپنے کام میں دوسروں سے کیسے مختلف ہیں؟ او لیولز اگر ہم دیکھا جائے تو کافی مختلف ہے میٹرک سسٹم سے۔ او لیولز کے اندر بالکل بھی رٹا سسٹم نہیں ہے جیسے ہم باقی اس کے اندر کر لیتے ہیں، ہمارے جو باقی جو میٹریکولیشن کا سسٹم ہے اس کے اندر ہم لوگ رٹا لگا لیتے ہیں، وہی سوال ہوتے ہیں انہیں بار بار یاد کرتے ہیں تو وہ اور وہی پیپر میں آ جاتے ہیں اور وہی ہم لکھ دیتے ہیں۔ تو ایسا بالکل بھی سین نہیں ہوتا جیسے میٹرک میں ہوتا ہے کہ بکس کے اینڈ پہ سوال ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ یہی سوال آتے ہیں۔ او لیولز میں بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا، او لیولز میں کوئی رٹا نہیں ہوتا، آپ ایک چیز یاد کرو گے آپ کو اس کے یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ پیپر میں آ ہی نہیں رہا ہوگا، آپ کو صرف یہ یاد کرنا ہے کہ وہ سوال ہو کیسے رہے، بس آپ نے اس چیز کا کانسیپٹ لینا ہے۔ او لیولز کی جو ساری اسٹڈی ہے وہ کانسیپچول اسٹڈی ہے، تو جو سوال آپ کو لگتا ہے کہ بک میں ہے جیسے ہمارے میٹرک کے اس کے اندر ہوتا ہے لانگ شارٹ امپورٹنٹ کوسچن صرف آپ کے ٹاپک ہیں، جو جیسے ہمارے میٹرک کے اندر ہوتا ہے امپورٹنٹ کوسچن ہوتے ہیں وہ پیپر میں آ جاتے ہیں۔ ہمارے او لیولز میں کوئی ایسا ایک کوسچن بھی پیپر میں نہیں آتا جو بک سے ہو، ہر سوال ڈفرینٹ آتا ہے اور ہر سوال ہر سال ڈفرینٹ ہوتے ہیں، صرف کانسیپٹ سیم ہوتا ہے، تو اس طریقے سے کافی ڈفرینٹ ہے، اس کے اندر کافی سیکھنے کو ہی ملتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف آپ نے یاد کیا رٹا لگایا اور آپ 2 ہفتے بعد پھر وہ چیز بھول گئے، 2-3 ہفتے بعد یا مہینے بعد، کیونکہ کانسیپچول ہوتا ہے، بار بار ہمیں ذہن کے اندر اپنے بٹھانا ہوتا ہے وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، تو یہ چیزیں ہماری تھرو آؤٹ دا لائف ٹائم یا 5-6 سال تو آرام سے نکال دیتی ہیں۔ اچھا رافع بھائی، آپ کے اور بھائی ہیں؟ جی ہم 3 بھائی ہیں۔ کیا وہ کیا کرتے ہیں رافع بھائی؟ وہ چھوٹے ہیں، وہ میرے سے چھوٹے ہیں۔ آپ یہاں سے فارغ ہو کے اس کو کیا مشورہ دو گے چھوٹے بھائی؟ میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ جو بھی چیز کر رہے ہو اسی چیز پہ لگے رہو، اس چیز کو چھوڑو مت، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہو چاہے وہ پڑھائی ہے یا کوئی اور کام ہے، کیونکہ جب تک آپ کے اندر کنسسٹنسی نہیں آ جاتی آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور اسٹڈی کو اور دوسری چیزوں کو بیلنس لے کے چلنا، کبھی بھی یہ نہیں کہ اگر آپ دوسری چیز سیکھ رہے ہو تو آپ نے پڑھائی چھوڑ دی، یا آپ پڑھائی کر رہے تو دوسری چیز چھوڑ دی، دونوں چیزوں کو بیلنس لے کے چلنا اور ان کو لے کے چلنا، ان کے درمیان میں چھوڑ نہیں دینا۔ میں تو بس انہیں یہ اصلاح دینا چاہوں گا۔ اچھا رافع بھائی، آپ کا روزانہ کا معمول کیا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ اب رمضان کی بات کریں تو میں اٹھتا ہوں سحری کے لیے، سحری کر کے پھر سو جاتا ہوں، پھر میں اٹھتا ہوں تقریباً 7:30 بجے اٹھ کے میں تیار ہوتا ہوں، کیونکہ اٹھ کے میں منہ ہاتھ دھوتا ہوں، کپڑے شپڑے چینج کر کے کالج کی شرٹ وغیرہ پہن کے یونیفارم پہن کے اپنی میں اسکول چلا جاتا ہوں، کیونکہ میرے اسکول کے اندر فیسیلیٹیٹر کی انٹرنشپ ہے، لیول 1 کے اسٹوڈنٹس میرے انڈر ہوتے ہیں اور میں اکیلا ہی ہوتا ہوں، تو پھر میں ادھر جاتا ہوں 8 بجے، 8:15 تک پھر میں اسٹوڈنٹس کا ویٹ کرتا ہوں، ان کی اٹینڈنس لیتا ہوں، 8:15 سے پھر ان کی اسمبلی ہوتی ہے، اسمبلی کے بعد میڈیٹیشن کی کلاس ہوتی ہے 8:15 سے 8:30 تک، اس کے اندر یہ اسمبلی ہوتی ہے، پھر 8:30 سے 9 بجے تک ان کی اوسو جی ہوتی ہے، نہیں 8:30 سے 9 بجے تک ان کی قرآن کی کلاس ہوتی ہے، اس کے اندر میں سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہوں، جو قاری صاحب ہیں وہ ان کی قرآن کی کلاس لیتے ہیں، پھر 9 سے 9:30 اوسو جی ہوتی ہے جس کے اندر اسٹوڈنٹ صفائی کرتے ہیں، پھر ان کو ڈیوٹیز دینی ہوتی ہے کہ تم یہاں کی صفائی کرنی ہے، یہاں کی، پھر انہیں دیکھنا بھی ہوتا ہے کہ وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کام چوری کر رہے ہیں، پھر 9:30 سے 10 بجے تک ان کے ٹاسک کمپلیشن کا ٹائم ہوتا ہے، پھر میں انہیں دیکھتا ہوں کہ وہ ٹاسک کر رہے ہیں، پھر 10 سے 10:40 تک میری کوڈنگ کی کلاس ہوتی ہے جس کے اندر میں بچوں کو کوڈنگ سکھاتا ہوں، اس کے بعد بچے اوپر چلے جاتے ہیں اپنی ارننگ کلاس لیتے ہیں جو کہ آن لائن کلاس ہوتی ہے، اس کے اندر میں اسٹوڈنٹس کو چیک کرتا ہوں کہ کون ارننگ کلاس کے اندر ہے کون نہیں ہے، جس کے چھوٹے موٹے پرابلم ہے وہ سالو کرتا ہوں، پھر بریک ہو جاتی ہے 1 سے 2، پھر 12 بجے 1 بجے ان کی کلاس ختم ہوتی ہے، پھر ان کے اور ٹاسک کمپلیٹ کروا کے 2 بجے سب کی چھٹی کر دیتا ہوں، 3 بجے، پھر 3 بجے سے 5 بجے تک میں اپنے ٹاسک کرتا ہوں، 6 بجے تک، 6 بجے میں نیچے آ کے افطاری کرتا ہوں، افطاری کر کے
پھر نماز پڑھ کے پھر میں دوبارہ اوپر جا کے اپنے جو میرے جو کوڈنگ کے